السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی حکایات سنائیں گے جو ہم سب کے لیے سبق آموز اور ایک ہم کو نصیحت ملے گی۔ تو آج کی حکایت ہے کہ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنا مشکل ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک شخص کا بیان ہے، میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اسے کلمہ شہادت کی تلقین شروع کر دی، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس شخص نے کہا کہ اے بھائی، کیا وجہ ہے کہ میں تجھے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا لیکن تمہاری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا؟ تو اس نے بتایا، اے میرے بھائی، ترازو کے دستے کی سوئی میری زبان پر تھی جو مجھے بولنے سے مانے تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا، اللہ عز و جل کی پناہ، کیا تم کم تولتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ عز و جل کی قسم، مگر میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کا باٹ یعنی پتھر صحیح نہ کیا۔ تو ناظرین کرام، سنی آپ نے یہ حکایت کہ جو شخص باٹ صحیح نہ کرے اس کا یہ حال ہے، اور جو تول میں کمی کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ حکایت نمبر 2، ایک عورت کی داستان غم۔ ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھ کر کہا، میں نے اس کے چہرے جیسی تر و تازگی کبھی نہیں دیکھی، اور ایسی تر و تازگی اسی کے چہرے پر ہوتی ہے جسے کوئی غم نہ ہو۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ اس جیسا غم کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیا؟ عورت نے کہا، میرے خاوند نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 خوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا، میں تجھے دکھاؤں کہ ابا جان نے بکری کیسے ذبح کی؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، ہاں۔ تو بڑے لڑکے نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ ناظرین کرام، وہ عورت کہتی ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ اس وقت معلوم ہوا جب چھوٹا لڑکا خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ جب چیخو پکار ہوئی تو بڑا لڑکا خوف زدہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیا موجود تھا اور اس بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ جب اس کے والد اس کی تلاش میں گئے تو سخت گرمی اور پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر انتقال کر گئے۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ حکایت نمبر 3، قبرستان سے رونے کی آواز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو میں قریب کے قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی۔ جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں اس کے قریب آیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا، آہ، بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی وہ باتیں سنی۔ اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا، اور جب دوسرے دن واپس آ کر اسی جگہ نماز پڑھی اور غروب آفتاب کے انتظار میں وہیں ٹھہرا رہا، پھر نماز مغرب ادا کر کے قبر کی جانب کان لگا کر سنا کہ وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، آہ، میں نماز پڑھا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے مسلسل بخار میں تپتا رہا۔ تو ناظرین کرام، سنی آپ نے یہ حکایت، تو آپ کو کیا نصیحت ملی؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔